یہ قبیلہ بنی کلب کے زیبا و نیک خو گلخر حسین جوان تھے۔ اٹھتی جوانی اور عنفوان شباب امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ پہنچی، جو ایک بیوہ عورت تھی اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس مشفق ماں نے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے دریافت کرتا ہے کہ مادر محترم، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہ کی، نہ آئندہ کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری فرض ہے اور میں تا زندگی مطیع و فرمانبردار رہوں گا۔ آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ اکلوتے سعادت مند بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزندے، میری آنکھ کا نور، دل کا سرور تو ہی ہے، اور اے میرے گھر کے چراغ اور میرے باغ کے پھول، میں نے اپنی جان کھلا کھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے، کھلا کھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے۔ تو ہی میرے دل کا قرار ہے، تو ہی میری جان کا چین ہے۔ ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا افتراق مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اے جان مادر، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جگر گوشہ خاتون جنت کا نونہال دشت کربلا میں مبتلا مصیبت و جفا ہے۔ پیارے بیٹے، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون اس پر نثار کرے اور اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزارہ طوف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاڈلا ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو محنتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو تو اے میرے چمن کے پھول، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر صدقہ ہو جا۔ وہب نے کہا، اے مادر مہربان، خوب نصیب یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے اور یہ ناچیز ہدیہ وہ آقا قبول کر لیں۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی بی سے 2 باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا صحرا میرے سر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، وہ اگر صبر نہ کر سکے تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مبادہ تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی سے تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ وہب نے کہا، پیاری ماں، امام حسین کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جان نثاری کا نقش دل پر اس طرح جانگزیں ہوا ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آیا اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کربلا میں بے یار و مددگار ہیں اور غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے۔ میری تمنا ہے کہ ان پر جان نثار کروں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے آرام جاں، افسوس یہ ہے کہ اس جنگ میں تیرے ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ افسوس، اس عادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی اس جان جہاں پر قربان کروں۔ ابھی میں نے دل بھر کے تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے اور تو نے
جنتی جمنستان کا ردہ کر دیا، وہاں حوریں تیری خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ مجھ سے عہد کر کے جب سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں تیرے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور بہشتی حوریں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس وقت تو مجھے نہ بھول جائے۔ یہ نوجوان اپنی اس نیک بیوی اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کیا، یا ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور بہشتی حسین کمال اطاعت شوہری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتا ہے اور میں نہایت بے کس ہوں۔ نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ایسے قرابتی رشتہ دار ہیں جو میری کچھ خبر گیری کر سکیں۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میرے اس شوہر سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیبیوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام کے سامنے یہ تمام عہد ہو گئے اور وہب نے عرض کر دیا کہ اے امام، اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہ بیوی میرے ساتھ رہے اور میں نے اس سے عہد کیا ہے۔ وہب اجازت چاہ کر میدان میں چل دیا۔ لشکر اعداء نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک ماہر سوار ہے اور اجل کہانی کی طرح دشمن پر تخت لاتا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوشے پر سپر ہے اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ رجز پڑھتا آ رہا ہے۔ برق خاطف کی طرح میدان میں پہنچا، کوہ پیکر گھوڑے پر سپہ گیری کے فنون دکھائے، صف اعداء سے مبارز طلب کیا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑایا، گرد و پیش خود سروں کے سروں کا انبار لگا دیا اور ناقصوں کے تن خون و خاک میں تڑپنے نظر آنے لگے۔ یک بارگی گھوڑے کی باک موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے مادر مشفقہ، تو مجھ سے راضی ہو اور بیوی کی طرف جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ جو بے قرار رو رہی تھی، اور اس کو صبر دلا، اس کی زبان حال کہتی تھی۔ اتنے میں ادا کی طرف سے آواز آئی کہ کیا کوئی مبارز ہے؟ وہب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوا۔ نئی دلہن ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسوں کے دریا بہا رہی ہے۔ وہب شیر زیاں کی طرح تیغ آبدیدہ و نیزہ جہاں شکار لے کر معرکہ کارزار میں صاعقہ وار آ پہنچا۔ اس وقت میدان میں اعداء کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل غرور نورد آزمائی میں سرشار تھا۔ وہب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ وہب گھوڑا دوڑاتا قلب دشمن پر پہنچا، جو مبارز سامنے آیا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتا، یہاں تک کہ نیزہ پارا ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب اعداء اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے حملہ کر دیں، اور ہر طرف سے یک بارگی ہاتھ چھوڑے۔ ایسے ہی کیا، اور جب وہ نوجوان زخموں سے چور ہو کر زمین پر آیا تو سیاہ دلانے بدباطن نے اس کا سر کاٹ کر لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ڈال دیا۔ اس کی ماں بیٹے کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، یا بیٹا، بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ اس دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا، اسی وقت پروانے کی طرح اسے شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کا طاہر روح
اپنے نوشاں کے ساتھ ہم آغوش ہو گیا۔ ان کے بعد اور سعادت مند جان نثار اور دادے جان نثاری دیتے اور جانیں فدا کرتے رہے۔ جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا، انہوں نے خاندان اہل بیت پر اپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس زمرہ میں حر بن یزید ریاحی قابل ذکر ہے۔ جنگ کے وقت حر کا دل بہت مضطرب تھا اور اس کی سیماب وار بے قراری اس کو ایک جگہ نہ ٹھہرنے دیتی تھی۔ کبھی وہ عمر بن سعد سے جا کر کہتے تھے کہ تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کو اس کا جواب نہ بن آتا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں آتے ہیں، بدن کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہے، پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا کہ اے برادر، آپ مشہور جنگ عظماء اور دلاور و شجاع ہیں، آپ کے لیے یہ پہلا ہی معرکہ نہیں، بارہا جنگ کے خونی منظر آپ کی نظر کے سامنے گزرے ہیں اور بہت سے دوپہر آپ کی خون آشام تلوار سے پیوند خاک ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ کیا حال ہے اور آپ پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ حر نے کہا کہ اے برادر، یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں بہشت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی اثنا میں حضرت امام کی آواز آئی، فرماتے ہیں، کون ہے جو آج آل رسول پر جان نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں سرخروئی پائے؟ یہ صدا تھی جس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دی، دل بیتاب کو قرار بخشا اور اطمینان ہوا کہ شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری پہلی جرأت سے چشم پوشی فرمائیں تو عجب نہیں۔ کریم نے کرم سے بشارت دی ہے، جان فدا کرنے کے ارادے سے چل پڑو۔ گھوڑا دوڑایا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر گھوڑے سے اتر کر نیاز مندوں کے طریقے پر رکاب تھامی اور عرض کیا کہ اے ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرزند بطول، میں وہی حر ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا اور جس نے آپ کو اس میدان بیابان میں روکا۔ اپنی اس جسارت و مبادرت پر نادم ہوں، شرمندگی اور خجالت نظر نہیں اٹھانے دیتی۔ آپ کی کریمانہ صدا سن کر امیدوں نے ہمت باندھی تو حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ کے کرم سے کیا بعید کہ عفو جرم فرمائیں اور غلامان با اخلاص میں شامل کریں اور اپنے اہل بیت پر جان قربان کرنے کی اجازت دیں۔ حضرت امام نے حر کے سر پر دست مبارک رکھا اور فرمایا، اے حر، بارگاہ الہی میں اخلاص مندوں کے استغفار مقبول ہیں اور توبہ مستجاب، عذر خواہ محروم نہیں جاتے۔ شاد باش کہ میں نے تیری تقصیر معاف کی اور اس سعادت کے حصول کی اجازت دی۔ حر اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوا، گھوڑا چمکا کر صف آداب پر پہنچا۔ حر کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا کہ حر نے دولت سعادت پائی اور نعمت آخرت سے بہرہ مند ہوا اور حرص دنیا کے غبار سے اس کا دامن پاک ہوا۔ اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھا اور باگ اٹھا کر گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا۔ عمر بن سعد کے لشکر کو گمان ہوا کہ بھائی کے مقابلے کے لیے جاتا ہے۔ جب میدان میں پہنچا، بھائی سے کہنے لگا، بھائی، تو میرے لیے خضر راہ ہو گیا اور مجھے تو نے سخت ترین مہلکہ سے نجات دلائی۔ میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور رفاقت حضرت امام کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ادائے بدکیش کو اس واقعے سے نہایت حیرانی ہوئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر عمر بن سعد کے بدن پر لرزہ پڑ گیا اور وہ گھبرا اٹھا اور اس نے ایک شخص کو منتخب کر کے اس کے لیے بھیجا اور کہا کہ رفیق و مدارت کے ساتھ سمجھا بہکا کر حر کو اپنے موافق کرنے کی کوشش کرے اور اپنی چال بازی اور فریب کاری انتہا کو پہنچا دے، پھر بھی ناکامی ہو تو اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ شخص چلا اور حر سے آ کر کہنے لگا،
اے حر، تیری عقل و دانائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے کمال نادانی کی کہ اس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام پر ٹھوکر مار کر چند بے کس مسافروں کا ساتھ دیا، جن کے ساتھ نان خشک کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تیری اس نادانی پر افسوس آتا ہے۔ حر نے کہا، اے بے عقل ناصح، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے کہ تو نے طاہر کو چھوڑ کر نجس کو قبول کیا اور دولت باقی کے مقابلے میں دنیا فانی کے موہوم آرام کو ترجیح دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ میں اس گلستان رسالت پر جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ رضائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کونین میں کون سی دولت ہے؟ کہنے لگا، اے حر، یہ تو میں بھی خوب جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت و مال یزید کے پاس ہے۔ حر نے کہا، اے کم ہمت، اس حوصلے پر لعنت! اب تو ناصح بد باطن کو یقین ہو گیا کہ اس کی چرب زبانی حر پر اثر نہیں کر سکتی۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت اس کے قلب میں اتر گئی ہے اور اس کا سینہ آل رسول علیہ السلام کی ولا سے مملوء ہے۔ کوئی مکر و فریب اس پر نہ چلے گا۔ باتیں کرتے کرتے ایک تیر حر کے سینے پر کھینچ مارا۔ حر نے زخم کھا کر ایک نیزے کا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا اور زند سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، یک بارگی حر پر دوڑ پڑے۔ حر نے آگے بڑھ کر ایک کا سر تلوار سے اڑا دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زین سے اٹھا کر اس طرح پھینکا کہ گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرا بھاگ نکلا اور حر نے اس کا تعاقب کیا۔ قریب پہنچ کر اس کی پشت پر نیزہ مارا، وہ سینے سے نکل گیا۔ اب حر نے لشکر ابن سعد کے ممانہ پر حملہ کیا اور خوب زور کی جنگ ہوئی۔ لشکر ابن سعد کو حر کے جنگی ہنر کا اعتراف کرنا پڑا اور وہ جانباز صادق داد شجاعت دے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جان فدا کر گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر کو اٹھا کر لائے اور اس کے سر کو زانِ مبارک پر رکھ کر اپنے پاک دامن سے اس کے چہرے کا غبار دور فرمانے لگے۔ ابھی رمق جان باقی تھی۔ ابن زہرا کے پھول کے مہکتے دامن کی خوشبو حر کے دماغ میں پہنچی۔ مشام جاں معطر ہو گیا، آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ابن رسول کی گود میں ہے، اپنے بخت و مقدر پر ناز کرتا ہوا فردوس سے بری کو روانہ ہوا۔ حر کے ساتھ اس کے بھائی اور غلام نے بھی نوبت بنوبت داد شجاعت دے کر اپنی جانیں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر قربان کی۔ 50 سے زیادہ آدمی شہید ہو چکے، اب صرف خاندان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم باقی ہیں اور دشمنان بدباطن کی انہی پر نظر ہے۔ یہ حضرات پروانہ وار حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نثار ہیں۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چھوٹے سے لشکر میں سے اس مصیبت کے وقت میں کسی نے بھی ہمت نہ ہاری۔ رفقا اور موالی میں سے کسی کو بھی تو اپنی جان پیاری نہ معلوم ہوئی۔ ساتھیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنی جان لے کر بھاگتا یا دشمنوں کی پناہ چاہتا۔ جان نثاران امام نے اپنے صدق و جانبازی میں پروانہ و بلبل کے افسانے ہیچ کر دیے۔ ہر ایک کی تمنا تھی اور ہر ایک کا اصرار تھا کہ پہلے جان نثاری کو ان کو موقع دیا جائے۔ عشق و محبت کے متولے شوق و شہادت میں مست تھے۔ تنوں کا سر سے جدا ہونا اور راہ خدا عز و جل میں شہادت پانا ان پر وجد کی کیفیت طاری کرتا تھا۔ ایک کو شہید ہوتا دیکھ کر دوسرے کے دلوں میں شہادتوں کی امنگیں جوش مارتی تھیں۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت و جوانمردی کے وہ بے مثال نقوش ثبت فرمائے جن کو
تبدل ازمینہ کے ہاتھ محو کرنے سے قاصر ہیں۔ اب تک نیاز مندوں اور عقیدت کشوں کی مارکاریاں تھیں، جنہوں نے علم بردارانہ شجاعت کو خاک و خون میں لٹا کر اپنی بہادری کے غلغلے دکھائے تھے۔ اب اسد اللہ کے شیران حق کا موقع آیا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدان کربلا کو جولہ نگاہ بنایا۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔ اسد اللہ تلواریں تھیں یا شہاب ثاقب کی آتش باری، بنی ہاشم کی نبرد آزمائی اور جاں شکار حملوں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا اور خشک ریگستان سرخ نظر آنے لگا۔ نیزوں کی نوکوں پر صف شکن بہادروں کو اٹھانا اور خاک میں ملانا ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا۔ ہر ساعت نیا مبارز آتا تھا اور ہاتھ اٹھاتے ہی فنا ہو جاتا تھا۔ ان کے تیغ بے نیام اجل کا پیام تھی اور نوکے ثنا کا زاں کا فرمان۔ تلواروں کی چمک نے نگاہیں خیرہ کر دی اور حرب و ضرب کے جوہر دیکھ کر کوہ پیکر ترساں و ہراساں ہو گیا۔ کبھی میمنہ پر حملہ کیا تو صف درہم برہم کر ڈالی۔ معلوم ہوتا تھا کہ سوار مقتولوں کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ کبھی میسرہ کی طرف رخ کیا تو معلوم ہوا کہ مردوں کی جماعت کھڑی تھی جو اشارہ کرتے ہی لوٹ گئی۔ صاعقہ کی طرح چمکنے والی تیغ خون میں ڈوب ڈوب کر نکلتی تھی اور خون کے قطرات اس سے ٹپکتے رہتے تھے۔ اس طرح خاندان امام کے نوجوان اپنے اپنے جوہر دکھا دکھا کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ خیمے سے چلتے تھے تو بل احیاء عند ربہم کہ چمنستان کی دلکش فضا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ میدان کربلا کی راہ سے اس منزل تک پہنچنا چاہتے تھے۔ فرزندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاربہ نے دشمن کے ہوش اڑا دیے۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا یا ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ جب وہ مقابلہ کے لیے اٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ قہر الہی عز و جل آ رہا ہے۔ ان کا ایک ایک ہنر ور صف شکنی مبارز فکنی میں فرد تھا۔ الحاصل اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نونہالوں اور ناز کے پالوں نے میدان کربلا میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جانیں فدا کیں اور تیر و ثنا کی بارش میں حمایت حق سے منہ نہ موڑا، گردنیں کٹوائیں، خون بہائے، جانیں دی مگر کلمہ ناحق زبان پر نہ آنے دیا۔ نوبت بانوبت تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے نور نظرت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، میدان کی اجازت چاہتے ہیں۔ منت و سماجت ہو رہی ہے۔ عجیب وقت ہے۔ چہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے جس کی کوئی ہٹ کوئی ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی جاتی۔ جس نازنین کو کبھی پیدر مہربان نے انکاری جواب نہ دیا تھا، آج اس کی یہ تمنا یہ التجا دل و جگر پر کیا اثر کرتی ہوگی۔ اجازت دیں تو کس بات کی؟ گردن کٹانے اور خون بہانے کی؟ نہ دیں تو چمنستان رسالت کا وہ گل شاداب کہلایا جاتا ہے۔
مگر اس آرزوئے مند شہادت کا اصرار اس حد پر تھا اور شوق شہادت نے ایسا وارفتہ بنا دیا تھا کہ چاروں نہ چار حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دینا ہی پڑی۔ حضرت امام نے اس نوجوان جمیل کو خود گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دست مبارک سے لگایا، فولادی مغفر سر پر رکھا، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی، نیزہ اس ناز پر وردہ سیادت کے مبارک ہاتھ میں دیا۔ اس وقت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیویوں بچوں پر کیا گزر رہی تھی، جن کا تمام کنبہ و قبیلہ، برادر و فرزند سب شہید ہو چکے تھے اور ایک چمکتا ہوا چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا۔ ان تمام مصائب کو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضائے حق کے لیے بڑے استقلال کے ساتھ برداشت کیا، اور یہ انہی کا حوصلہ تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے رخصت ہو کر میدان کارزار کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ جنگ کے مطلع میں ایک آفتاب چمکا، مشکین کا کل کی خوشبو سے میدان مہک گیا۔ چہرے کی تجلی نے معرکہ کارزار کو عالم انوار بنا دیا۔ میدان کربلا میں فاطمی نوجوان پشت سمند پر جلوہ آرا تھا۔ چہرہ کی تابش ماہ تاباں کو شرما رہی تھی۔ سر و قامت نے اپنے جمال سے ریگستان کو بستان حسن بنا دیا۔ جوانی کی بہاریں قدموں پر نثار ہو رہی تھیں۔ سنبل کا کل سے خجل برگ گل اس کی نزاکت سے منفعل، حسن کی تصویر، مصطفیٰ کی تنویر، حبیب کبریا علیہ السلام کے جمال اقدس کا خطبہ پڑھ رہی تھی۔ یہ چہرہ تاباں اس روئے درخشاں کی یاد دلا رہا تھا۔ ان سنگ دلوں پر حیرت جو اس گل شاداب کے مقابلے کا ارادہ رکھتے تھے، ان بے دینوں پر بے شمار نفرت جو حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نونہال کو گزند پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ اسد الہی شیر میدان میں آیا، صف اعداء کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری کو چمکایا اور اپنی مبارک زبان سے رجز شروع کی۔ جس وقت شہزادہ علی قدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رجز پڑھی ہوگی، کربلا کا چپا چپا اور ریگستان کوفہ کا ذرہ ذرہ کانپ گیا ہوگا۔ ان مدعیان ایمان کے دل پتھر سے بدرجہ بدتر تھے، جنہوں نے اس نوبادہ چمنستان رسالت کی زبان شریف سے یہ کلمے سنے، پھر بھی ان کی آتش عناد سرد نہ ہوئی اور کمینہ سینہ سے کینہ دور نہ ہوا۔ لشکروں نے عمر بن سعد سے پوچھا، یہ سوار کون ہے جس کی تجلی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے اور جس کی ہیبت و سلوت سے بہادروں کے دل ہراساں ہیں؟ شان شجاعت اس کی ایک ایک ادا سے ظاہر۔ کہنے لگا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، صورت و سیرت میں اپنے جد کریم علیہ السلام سے بہت مناسبت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر لشکروں کو کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے دلوں نے ان پر ملامت کی کہ اس آقا زادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے آنا اور ایسے جلیل القدر مہمان کے ساتھ یہ سلوک بے مروتی کرنا نہایت سفلا پن اور بدباطنی ہے۔ لیکن ابن زیاد کے وعدے اور یزید کے انعام و اکرام و طمع و دولت و مال کی حرص نے اس طرح گرفتار کیا تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کی قدر و شان اور اپنے افعال و کردار کی شامت و نحوست جاننے کے باوجود اپنے ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغی بنے اور آل رسول کے خون سے کنارہ کرنے اور اپنے دارین کی روح سیاہی سے بچنے کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔
شہزادہ علی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارز طلب فرمایا۔ صف اعداء میں کسی کو جنبش نہ ہوئی، کسی بہادر کا قدم نہ بڑھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابل بکریوں کا ایک غلہ ہے جو دم بخود اور ساکت ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نعرہ مارا اور فرمایا کہ اے ظالمان جفاکیش، اگر بنی فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو۔ زور بازوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ۔ مگر کسی کو ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، کسی کے دل میں تاب و تواں تھی کہ شیر زیاں کے سامنے آتا۔ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دشمنان خونخواری میں سے کوئی ایک آگے نہیں بڑھتا اور ان کو برابر کی ہمت نہیں ہے کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں، تو آپ نے سمند با تپاکی باگ اٹھائی اور توسن سبار رفتار کے مہمیز لگائی اور صاعقہ وار دشمن کے لشکر پر حملہ کیا۔ جس طرف ضد کی پرے کے پرے ہٹا دیے، ایک ایک وار میں کئی دو پیکر گرا دیے۔ ابھی میمنہ پر چمکے تو اس کو منتشر کیا، ابھی میسرہ کی طرف پلٹے تو صفیں درہم برہم کر ڈالی۔ کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگایا تو گردن کشوں کے سر موسم خزاں کے پتوں کی طرح تن کے درختوں سے جدا ہو کر گرنے لگے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل ٹوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی، کبھی تلوار کا وار تھا۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ تھا، عذاب الہی کی بلائے عظیم تھی۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان اہل بیت کے گل شاداب کو تشنگی کا غلبہ ہوا۔ باغ موڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا، اے پدر بزرگوار، پیاس کا بہت غلبہ ہے۔ غلبہ کی کیا انتہا، 3 دن سے پانی بند ہے۔ تیز دھوپ اور اس میں جانبازانہ دوڑ دھوپ، گرم ریگستان، لوہے کے ہتھیار جو بدن پر لگے ہوئے ہیں وہ تامزات آفتاب سے آگ ہو رہے ہیں۔ اگر اس وقت حلق تر کرنے کے لیے چند قطرے مل جائیں تو فاطمی شیر قربا خصلتوں کو پیوند خاک کر ڈالے۔ شفیق باپ نے جانباز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیا جاتا۔ دست شفقت سے چہرہ گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا اور اپنی انگشتری فرزندار جمد کے دہان اقدس میں رکھ دی۔ پدر مہربان کی شفقت سے فی الجملہ تسکین ہوئی۔ پھر شہزادہ نے میدان کا رخ کیا، پھر صدا دی، کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے طارق سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ مبارز طلب کیا تو تمہاری جماعت میں کسی کو ہمت نہ ہوئی، پھر وہ آگے بڑھا تو صفیں کی صفیں درہم برہم کر ڈالی اور بہادروں کا کھیت کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، خستہ اور ماندہ ہو چکا ہے، پھر مبارز طلب کرتا ہے اور تمہاری تازہ دم جماعت میں سے کسی کو یارائے مقابلہ نہیں۔ تف ہے تمہارے دعوے شجاعت و بطالت پر، ہو کچھ غیرت تو میدان میں پہنچ کر مقابلہ کر کے فتح حاصل کرو، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے یہ کام انجام دیا تو عبداللہ ابن زیاد سے تجھ کو موصول کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں فرزند رسول اور اولاد بطول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کروں، پھر بھی تو اپنا وعدہ وفا نہ کرے تو نہ میں دنیا کا رہا نہ دین کا۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور پختہ قول و اقرار کیا۔
اس پر حریص طارق موصول کی حکومت کی لالچ میں گلے بستان رسالت کے مقابلے کے لیے چلا۔ سامنے پہنچتے ہی شہزادہ اعتبار پر نیزے کا وار کیا۔ شہزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نیزہ رد فرما کر سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باکمال ہنرمندی گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کو روند ڈالا اور ہڈیاں چکنا چور کر دیں۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمر بن طارق کو طیش آیا اور وہ جھولتا ہوا گھوڑا دوڑا کر شہزادے پر حملہ آور ہوا۔ شہزادہ نے ایک ہی نیزے میں اس کا کام بھی تمام کیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آتشی شعلہ کی طرح شہزادے پر دوڑ پڑا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زین سے اٹھا لیا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ اس کا دم نکل گیا۔ شہزادہ کی ہیبت سے لشکر میں شور برپا ہو گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع ابن غالب کو شہزادے کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع نے شہزادہ پر حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ زین تک کٹ گئی، 2 ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی تھی کہ تنہا اس شیر کے مقابل آتا۔ ناچار ابن سعد نے محک بن طفیل اور ابن نوفل کو 1000 سواروں کے ساتھ شہزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ شہزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ اٹھا کر ان پر حملہ کیا اور انہیں دھکیل کر قلب لشکر تک بھگا دیا۔ اس حملہ میں شہزادہ کے ہاتھ سے کتنے بدنصیب ہلاک ہوئے، کتنے پیچھے ہٹے۔ آپ پر پیاس کی شدت بہت ہوئی۔ پھر گھوڑا دوڑا کر پدر علی قدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، العطش بابا، پیاس کی بہت شدت ہے۔ اس مرتبہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نور دید، حوض کوثر سے سیرابی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دست مصطفیٰ سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے، نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ہوئی اور وہ پھر میدان کی طرف لوٹ گئے اور لشکر دشمن کے یمین و یسار پر حملہ کرنے لگے۔ اس مرتبہ لشکر اسرار نے یکبارگی چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ آپ بھی حملہ فرماتے رہے اور دشمن ہلاک ہو کر خاک و خون میں لوٹتے رہے، لیکن چاروں طرف سے نیزوں کے زخموں نے تن نازنین کو چکنا چور کر دیا تھا اور چمن فاطمہ کا گل رنگی اپنے خون میں نہا گیا تھا۔ پہم و تیغ و سنان کی ضربیں پڑ رہی تھیں اور فاطمی شہسوار پر تیر و تلوار کا مینہ برس رہا تھا۔ اس حالت میں آپ پشت زین سے روئے زمین پر آئے اور سر و قامت نے خاک کربلا پر استراحت کی۔ اس وقت آپ نے آواز دی، یا ابتہ ادرکنی، اے پدر بزرگوار، مجھ کو لیجیے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور جانباز نونہال کو خیمے میں لائے، اس کا سر گود میں لیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں دیکھ کر فرمایا، جان مانیاز مندان قربان تو باد، اے پدر بزرگوار، میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کی۔ اہل بیت کا صبر تحمل، اللہ اکبر۔ امید کے گلن و شگفتہ کو کمالایا ہوا دیکھا اور الحمدللہ کہا، ناز کے بالوں کو قربان کر دیا اور شکر الہی عز و جل بجا لائے۔ مصیبت و انداوا کی کچھ نہایت ہے، فاقہ بر فاقہ ہے، پانی کا نام و نشان نہیں، بھوکے پیاسے فرزند تڑپ کر جانیں دے چکے ہیں۔ جلتے ریت پر فاطمی نونہال ظلم و جفا سے ذبح کیے گئے۔ عزیز و قارب، دوست احباب، خادم، موالی، دلبند، جگر پوند، سب آئیں
وفا ادا کر کے دوپہر میں شربت شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلہ میں سناٹا ہو گیا ہے، جن کا کلمہ تسکین دل اور راحت جان تھا، وہ نور کی تصویریں خاک و خون میں خاموش پڑی ہوئی ہیں۔ آل رسول نے رضا و صبر کا وہ امتحان دیا جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ بڑے سے لے کر بچے تک مبتلا مصیبت تھے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی کم سن ہیں، شیرخوار ہیں، پیاس سے بیتاب ہیں، شدت تشنگی سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس چھوٹے بچے کی خشک ننھی زبان باہر آتی ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور پیچ کھا کھا کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی سوکھی زبان دکھلاتے ہیں۔ نادان بچہ کیا جانتا ہے کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ ماں کا دل اس بے چینی سے پاش ہوا جاتا ہے۔ کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ جانتا تھا کہ ہر چیز یہ لا کر دیا کرتے تھے، میری اس بے کسی کے وقت بھی پانی بہم پہنچائیں گے۔ چھوٹے بچے کی بیتابی دیکھی نہ گئی۔ والدہ نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اس ننھی سی جان کی بیتابی دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے جائیں اور اس کا حال ظالمانے سنگ دل کو دکھائیں، اس پر تو رحم آئے گا۔ اس کو تو چند قطرے دے دیں گے، یہ نہ جنگ کرنے کے لائق ہے نہ میدان کے لائق ہے، اس سے کیا عداوت ہے۔ حضرت امام اس چھوٹے نور نظر کو سینے سے لگا کر سپاہ دشمن کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اپنا تمام کنبہ تو تمہاری بے رحمی اور جور و جفا کے نظر کر چکا، اور اب اگر آتش بغض و ناد جوش پر ہے تو اس کے لیے میں ہوں۔ یہ شیرخوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بیتابی دیکھو، اور کچھ شائبہ بھی رحم کا ہو تو اس کا حلق تر کرنے کو ایک گھونٹ پانی دو۔ جفاکارانہ سنگ دل پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور ان کو ذرا رحم نہ آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلق چھیدتا ہوا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بیٹھ گیا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیر کھینچا، بچہ نے تڑپ کر جان دی۔ باپ کی گود سے ایک نور کا پتلا لپٹا ہوا ہے، خون میں نہا رہا ہے۔ اہل خیمہ کو گمان ہے کہ سیاہ دلانے بحرام اس بچہ کو ضرور پانی دے دیں گے اور اس کی تشنگی دلوں پر ضرور اثر کرے گی، لیکن جب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شکوفہ تمنا کو خیمے میں لائے اور اس کی والدہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچہ میں بیتابانہ حرکتیں نہیں ہیں، سکون کا عالم ہے، نہ وہ اضطراب ہے نہ بے قراری، گمان ہوا کہ پانی دے دیا ہوگا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، فرمایا وہ بے ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرمائی۔ رضا و تسلیم کی امتحان گاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متفصلین نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ عالم ملائکہ بھی حیرت میں آ گیا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اب وہ وقت آیا کہ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام پر جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا حضرت امام ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین، وہ بھی بیمار و ضعیف، باوجود اس ضعف و ناطاقتی کے خیمے سے باہر آئیں اور حضرت امام کو تنہا دیکھ کر مصافحہ کار زار جانے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے نیزہ دست مبارک میں لیا، لیکن بیماری، سفر کی کوفت، بھوک پیاس، متواتر فاقوں اور پانی کی تکالیفوں سے ضعف اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا۔ باوجود اس کے ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر دیا۔
حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانے پدر لوٹ آؤ، میدان جانے کا قصد نہ کرو، میں کنبہ قبیلہ عزیز و قارب خدام موالی جو ہمراہ تھے راہ حق میں نثار کر چکا، اور الحمدللہ کہ ان مصائب کو اپنے جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اب اپنا ناچیز ہدیہ سر راہ خدا عز و جل میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہے۔ تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں، بے کسان اہل بیت علیہم رضوان کو وطن تک کون پہنچائے گا، بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا، جد و پیدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کو سپرد کی جائیں گی، قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا، میری نسل کس سے چلے گی، حسینی سیدوں علیہ رضوان کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا۔ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دو دامان رسالت و نبوت کے آخری چراغ تم ہی ہو، تمہاری ہی طلعت سے دنیا مستنیر ہوگی۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دلدگان حسن تمہارے ہی روئے تاباں سے حبیب حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے۔ اے نور نظر، لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمہ کیے جاتے ہیں، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو گئے، تمہیں میدان جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جان نثاری کی سعادت پا چکے اور حضور کے سامنے ہی ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت و کرم میں پہنچے، میں تڑپ رہا ہوں، مگر حضرت امام نے کچھ پذیرانہ فرمایا اور امام زین العابدین کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ قبائے مصری پہنی اور امامہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی، حضرت حیدر کرار کی ذوالفقار ابدار حمائل کی۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ امام میدان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے، اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے اور ان کا سردار ان سے طویل عرصہ کے لیے جدا ہوتا ہے۔ ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے، نونہالان اہل بیت علیہ رضوان کے گرد یتیمی منڈلائی پھر رہی ہے، ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے، دکھے ہوئے اور مجروح دل امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی سے کٹ رہے ہیں۔ بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام کے چہرہ دل افروز پر نظر کر رہا ہے، سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترسی ہوئی آنکھیں پدرے بزرگوار کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دو آن میں یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں۔ اہل خیمہ کے چہروں سے رنگ اڑ گئے ہیں، حسرت و یاس کی تصویریں ساکت کھڑی ہوئی ہیں، نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے، نہ کسی کی زبان میں تاب حرکت، نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے وطنی اور بے کسی میں اپنے سروں سے رحمت و کرم کے سایہ گستر کو رخصت کر رہا ہے۔ حضرت امام نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی، رضا الہی عز و جل پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت کی اور سب کو سپرد خدا عز و جل کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ اب نہ قاسم ہے، نہ ابو بکر عمر، نہ عثمان عون، نہ جعفر و عباس علیہ رضوان جو حضرت امام کو میدان جانے سے روکیں اور اپنی جانوں کو امام پر فدا کریں۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام کی نیند سو گئے، جو حصول شہادت کی تمنا میں بے چین تھے۔ تنہا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ ہی کو اعداء کے مقابل جانا ہے۔ خیمہ سے چلے اور میدان میں پہنچے۔ حق و صداقت کا روشن آفتاب سر زمین شام میں طالع ہوا، امید زندگانی و تمنائے زیست کا گرد و غبار
اس کے جلوے کو چھپا نہ سکا۔ حب دنیا و آسائش حیات کی رات کے سیاہ پردے آفتاب حق کی تجلیوں سے چاک چاک ہو گئے۔ باطل کی تاریخی اس کی نورانی شعاؤں سے کافور ہو گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرزند راہ حق میں گھر لٹا کر کنبہ کٹا کر سر بکف موجود ہے۔ ہزار ہاں سپاہ گرانے نمرد آزما کا لشکر گراں سامنے موجود ہے، اور اس کی پیشانی مصفہ پر شکن بھی نہیں۔ دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں۔ آپ نے ایک رجز پڑھی جو آپ کے ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ فرمایا، اور اس میں حمد و صلوات کے بعد فرمایا: اے قوم، خدا عزوجل سے ڈرو جو سب کا مالک ہے۔ جان لینا سب اس کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم جل جلالہ پر یقین رکھتے اور میرے جد حضرت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میدان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزاء و اطفال، اصحاب و موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی طمع میں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان گہر فشاں سے یہ کلمات سن کر کوفیوں میں سے بہت لوگ رو پڑے۔ دل سب کے جانتے تھے کہ وہ برسر ظلم و جفا ہیں، اور حمایت باطل کے لیے انہوں نے دارین کی روسیاہی اختیار کی ہے، اور یہ بھی سب کو یقین تھا کہ امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ امام کے خلاف ایک جنبش دشمنان حق کے لیے آخرت کی رسوائی و خواری کا موجب ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں پر اثر ہوا، اور ظالمان بدباطن نے بھی ایک لمحے کے لیے اس سے اثر لیا۔ ان کے بدنوں پر ایک پھریری سی آ گئی، اور ان کے دلوں پر ایک بجلی سی چمک گئی، لیکن شمیر وغیرہ بدسیرت و پلید طبیعت رذیل کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ یہ دیکھ کر لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، کہنے لگے کہ آپ کا قصہ کوتاہ کیجیے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجیے، تو کوئی آپ سے تعارض نہ کرے گا، ورنہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت امام کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر اقامت حجت کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر، بے کسی بھوک پیاس کی حالت میں آل و صحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی مفارقت کا زخم دل پر لیے ہوئے گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر کے سامنے تشریف فرما ہے۔ تمام حجتیں قطع کر دی گئیں، اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے اعداء کو اچھی طرح آگاہ کر دیا، اور بار بار بتا دیا ہے کہ میں بقصد جنگ نہیں آیا، اور اس وقت تک ارادہ جنگ نہیں ہے۔ اب بھی موقع دو تو واپس چلا جاؤں، مگر 20,000 کی تعداد امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے کس و تنہا دیکھ کر جوش بہادری دکھانا چاہتی ہے۔ جب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان فرمایا کہ
سیاہ دلانے بدباطن کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا، اور وہ کسی طرح خون ناحق و ظلم بے نہایت سے باز آنے والے نہیں۔ تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ مشہور بہادر اور یگانہ نبرد آزما جن کو سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا، میدان میں بھیجے گئے۔ ایک بے حیا ابن زہرا کے مقابل تلوار چمکاتا آتا ہے۔ امام تشناکام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آب تیغ دکھاتا ہے، پیشوائے دین کے سامنے اپنی بہادری کی ڈنکیں مارتا ہے، غرور و قوت میں سرشار ہے، کثرت لشکر اور تنہائی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازاں ہیں۔ آتے ہی حضرت امام کی طرف تلوار کھینچتا ہے، ابھی ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام نے ضرب فرمائی، سر کٹ کر دور جا پڑا اور غرور و شجاعت خاک میں مل گیا۔ دوسرا بڑا اور چاہا کہ امام کے مقابلے میں ہنرمندی کا اظہار کر کے سیاہ دلوں کی جماعت میں سرخروئی حاصل کرے، ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا کہ بہادرانے کو شکن و شام و عراق میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، اور مصر و روم میں شہرۂ آفاق ہوں۔ دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں، آج تم میرے زور و قوت کو اور داؤ پیچ کو دیکھو۔ ابن سعد کے لشکری اس متکبر سرکش کو تالیوں سے بہت خوش ہوئے، اور سب دیکھنے لگے کہ کس طرح امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرے گا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھوک پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے ضعف کر دیا ہے۔ ایسے وقت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب سپاہ شام کا گستاخ جفاجو سرکشانہ گھوڑا کھتاتا سامنے آیا، حضرت امام نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے، ہوش میں ہو۔ اسی طرح ایک ایک مقابل آیا تو تیغ خون آشام سے سب کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے کس و کمزور دیکھ کر حوصلہ مندیوں کا اظہار کر رہے ہو، نامردوں، میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر اور طیش میں آیا اور بجائے جواب کے حضرت امام پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام نے اس کا وار بچا کر کمر پر تلوار ماری، معلوم ہوتا تھا کھیرا تھا، کاٹ ڈالا۔ اہل شام کو اب یہ اطمینان تھا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اب تو اور کوئی باقی ہی نہ رہا، کہاں تک نہ تھکیں گے۔ پیاس کی حالت دھوپ کی تپش مزمل کر چکی ہے، بہادری کے جوہر دکھانے کا وقت ہے۔ جہاں تک ہو ایک ایک مقابلہ کیا جائے، کوئی تو کامیاب ہوگا۔ اسی طرح نئے دم بدم شیر سولت پیل پیکر تیغ خزان حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آتے رہے، مگر جو سامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں اس کا قصہ تمام فرمایا۔ کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی، کسی کے حمائلی ہاتھ مارا تو کلمی تراش دیا، خودو مغفر کاٹ ڈالے، جوش و آئینے قطع کر دیے، کسی کو نیزے پر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا۔ زمین کربلا میں بہادران کوفہ کا کھیت بو دیا، ناموران صف شکن کے خونوں سے کربلا کے تشنہ ریگستان کو سیراب فرما دیا۔ نیشوں کے انبار لگ گئے، بڑے بڑے فخر روزگار بہادر کام آ گئے۔ لشکر اعداء میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفے کے زن و اطفال کو بے و یتیم بنا کر چھوڑے گا، اور اس کی تیغ بے پناہ سے کوئی بہادر جان بچا کر نہ لے جا سکے گا۔ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کرو۔ فروماگان روبہ سیرت حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے سے عاجز آئے اور یہی صورت اختیار کی، اور ماہ چراغ حقانیت پر جور و جفا کی تاریخ گھٹا چھا گئی، اور ہزاروں
جوان دوڑ پڑے اور حضرت امام کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کی، اور حضرت امام کی بہادری کی ستائش ہو رہی تھی، اور آپ خونخواروں کے امواہ میں اپنی تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف گھوڑا بڑھا دیا، پرے کے پرے کاٹ ڈالے۔ دشمن ہیبت زدہ ہو گیا اور حیرت میں آ گیا کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے جانستان سے رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ ہزاروں آدمیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام کے مقابل ہزاروں کی جماعتیں ہیچ ہیں۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ تمام ناموران کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان کے ہاتھ سے جان نہ بچا سکیں۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ اہل کوفہ کو ہمیشہ رسوائے عالم کرتا رہے گا۔ کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ تجویز یہ ہوئی کہ دست بدست جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس شیر حق سے مقابلہ نہیں کر سکتی، باوجود اس کے کہ کوئی صورت نہیں ہے کہ ہر چہار طرف سے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کا مینہ برسایا جائے، اور جب خوب زخمی ہو چکے تو نیزوں کے حملوں سے تن نازین کو مجروح کیا جائے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھیر آئیں اور امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ ناچار حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا تن ناز پرور نشانہ بنا ہوا ہے۔ نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہولہان ہو رہا ہے۔ بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگایا۔ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بوسگاہ تھی۔ یہ سمائے نور حبیب خدا عز و جل کے آرزومندان جمال کا قرار دل ہے۔ بے ادبان کوفہ نے اس پیشانی مصفا اور اس جبین پر ضیاء کو تیر سے گھائل کیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا اور گھوڑے سے نیچے آئے۔ اب نامردان سیاہ باطن نے نیزوں پر رکھ لیا۔ نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ظالمان بدکیش نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبتوں کا اسی پر خاتمہ نہیں ہو گیا۔ دشمنان ایمان نے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنا چاہا اور نضرہ بن خرشہ اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، مگر امام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ پڑی۔ خولی ابن یزید پلید نے یا شبل ابن یزید نے بڑھ کر آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ صادق جانباز نے عہد وفا پورا کیا اور دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ، اپنی جان راہ خدا میں اس اولوالعزم سے نظر کی۔ سوکھا گلا کاٹا گیا اور کربلا کی زمین سید الشہداء کے خون سے گلزار بنی۔ سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور ریگستان کوفہ کے ورق پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کے ناقوش ثبت فرمائے۔ کربلا کے بیابان میں ظلم و جفا کی آندھی چلی۔ مصطفی چمن کے خنچہ گل و باد سموم کی نظر ہو گئے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہلہاتا باغ دوپہر میں کاٹ ڈالا گیا۔ کونین کے متاع بے دینی و بے حمایتی کے سیلاب سے غارت ہو گئے۔ فرزندان آل رسول کے سر سے سردار کا سایہ اٹھا۔ بچے اس غریب الوطنی میں یتیم ہوئے۔ بیویاں بیوہ ہوئیں۔ مظلوم بچے اور بے کس بیویاں گرفتار کیے گئے۔ محرم 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعہ کے روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی اور داعی اجل کو لبیک کہی۔ ابن زیاد بدنہاد نے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے حمایتی و بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر
حضرت سید الشہداء اور ان کے تمام جانباز شہداء علیہم رضوان کے سروں کو آسران اہل بیت کے ساتھ شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور وہاں حضرت امام کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوا۔ اس واقعے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو رنج پہنچا اور قلب مبارک کو جو صدمہ ہوا اندازہ اور قیاس سے باہر ہے۔ امام احمد بحیقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت حضور اقدس علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سنبل عنبر اگے سوائے معطر بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں، دست مبارک میں ایک خون بھرا شیشہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر دل بے چین ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، اے آقا قربانت شوم، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، حسین اور ان کے رفیقیوں علیہم رضوان کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے اٹھاتا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس تاریخ و وقت کو یاد رکھا، جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام اسی وقت شہید کیے گئے۔ حاکم نے بحیقی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی، انہوں نے بھی اسی طرح حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک و ریش اقدس پر گرد و غبار ہے۔ عرض کیا، جان ما کنیز ان نثار و توبات، یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، ابھی امام حسین کے مقتل میں گیا تھا۔ بحیقی و ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی کہ جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے، گڑھے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ بحیقی و ابو نعیم نے زہری سے روایت کی کہ حضرت امام حسین جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ بحیقی نے ام حبان سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن اندھیرا ہو گیا تھا اور 3 روز کامل اندھیرا رہا اور جس شخص نے منہ پر زعفران غازہ ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ بحیقی نے حمید بن مرہ سے روایت کی کہ یزید کے لشکروں نے لشکر امام میں ایک اونٹ پایا اور امام کی شہادت کے روز اس کو ذبح کیا اور پکایا تو اندر عین کی طرح کڑوا ہو گیا اور اس کو کوئی نہ کھا سکا۔ ابو نعیم نے سفیان سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میری دادی نے خبر دی کہ حضرت امام کی شہادت کے دن میں نے دیکھا درس خشم راکھ ہو گیا اور گوشت آگ ہو گیا۔ بحیقی نے علی بن مسر سے روایت کی کہ میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ کہتی تھی کہ میں حضرت امام حسین کی شہادت کے زمانہ میں جوان لڑکی تھی، کئی روز آسمان رویا، یعنی آسمان سے خون برسا۔ بعد مورخین نے کہا ہے کہ 7 روز تک آسمان خون رویا۔ اس کے اثر سے دیواریں، عمارتیں رنگین ہو گئیں اور جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پرزے ہونے تک نہ گئی۔ ابو نعیم نے حبیب بن ثابت سے روایت کی کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے سوائے آج کبھی جنوں کو نوحہ کرتے اور روتے نہ سنا تھا، مگر آج سنا تو میں نے جانا کہ میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا۔ میں نے اپنی لونڈی کو باہر بھیج کر خبر منگائی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام شہید ہو گئے۔ جن اس نوحہ کے ساتھ زاری کرتے تھے، ہو سکے جتنا رو لے تو اے چشم
کون روئے گا؟ پھر شہیدوں کو پاس ظالم کے کھینچ کر لائی موت ان بے کسوں غریبوں کو۔ ابن عساکر نے منہال بن عمر سے روایت کی، وہ کہتے ہیں واللہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ جب سر مبارک امام حسین کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، ترجمہ کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو گویائی دی، بزبان فصیح فرمایا اعجاب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے، اور در حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام کو ان کے جد کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا، آل و اصحاب کو حضرت امام کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام کو شہید کیا، اہل بیت علیہم رضوان کو اسیر کیا، سر مبارک شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سالہ سال کی طویل خواب کے بعد بولے یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر مبارک کا تن سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا اس سے عجیب تر ہے۔ ابو نعیم نے بطریق ابن لہیعہ ابن قبیلہ سے روایت کی کہ حضرت امام کی شہادت کے بعد جب بد نصیب کوفی سر مبارک کو لے کر چلے اور پہلی منزل میں ایک پڑاؤ پر بیٹھ کر شربت خرما پینے لگے، اس وقت ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا، اس نے خون سے یہ شعر لکھا، شعر عربی میں ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ ایک منزل میں جب اس قافلے نے قیام کیا، وہاں ایک دیر تھا، دیر کے راہب نے ان لوگوں کو 80,000 درہم دے کر سر مبارک کو ایک شب اپنے پاس رکھا، غسل دیا، عطر لگایا، ادب و تعظیم کے ساتھ تمام شب زیارت کرتا اور روتا رہا، اور رحمت الہی عز و جل کے جو انوار سر مبارک پر نازل ہو رہے تھے ان کا مشاہدہ کرتا رہا، حتیٰ کہ یہی اس کے اسلام کا باعث ہوا۔ اشقیاء نے جب درہم تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کو کھولا تو دیکھا سب میں ٹھکریاں بھری ہوئی ہیں، اور ان کے ایک طرف لکھا ہے، ترجمہ خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو، اور دوسری طرف یہ آیت مکتوب ہے، ترجمہ اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ کس کروٹ بیٹھے ہیں۔ غرض زمین و آسمان میں ایک ماتم برپا تھا، تمام دنیا اور رنج و غم میں گرفتار تھی۔ شہادت امام کے دن آفتاب کو گرہن لگا، ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے، آسمان رویا، زمین روئی، ہوا میں جنات نے نوحہ خوانی کی۔ راہب تک اس حادثہ قیامت نما سے کانپ گئے اور رو پڑے۔ فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، سردار قریش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد متکبر کے سامنے تشت میں رکھا جائے اور وہ فرعون کی طرح مسند تکبر پر بیٹھے، اہل بیت علیہم رضوان اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر سر مبارک اور تمام شہداء کے سروں کو شہر شہر نیزوں پر پھرایا جائے اور وہ یزید پلید کے سامنے لا کر اسی طرح رکھے جائیں، اور وہ خوش ہو۔ اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یزید کی رعایا بھی بگڑ گئی اور ان سے یہ نہ دیکھا گیا۔ اس پر اس نابکارانہ نے اظہار ندامت کیا، مگر یہ ندامت اپنی جماعت کو قبضہ میں رکھنے کے لیے تھی۔ دل تو اس ناپاک کا اہل بیت کرام کے عناد سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت امام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور آپ کے اہل بیت نے صبر و رضا کا وہ امتحان دیا جو دنیا کو حیرت میں ڈالتا ہے۔ راہ حق میں وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کے تصور سے دل کانپ جاتا ہے۔ یہ کمال شہادت و جانبازی ہے، اور اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق و صداقت پر استقامت و استقلال کی بہترین تعلیم ہے۔ واقعات بعد شہادت۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک یزید بے قیدیوں کے لیے ایک زبردست محتسب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں اس کو بے مہاری کا موقع میسر نہ آئے گا اور اس کی کسی کجروی اور گمراہی پر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر نہ فرمائیں گے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ امام جیسے دیندار کا تازیانہ تعزیز ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام کی جان کا دشمن تھا اور اسی لیے حضرت امام کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ حضرت امام کا سایہ اٹھنا تھا، یزید کھل کھلا اور انواع و اقسام کے معاصی کی گرم بازاری ہو گئی۔ زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا بیاہ، سود، شراب دھڑلے سے رائج ہوئے، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، تمرد و سرکشی انتہا کو پہنچی۔ شیطانیت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم ابن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر گراں لے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ العظمت للہ، قتل، غارت اور طرح طرح کے مظالم ہمسائگان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کیے۔ وہاں کے ساکنین کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ علیہ رضوان کو شہید کیا اور دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا، لڑکوں کو قید کر لیا۔ ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے، صرف حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجنون بن کر وہاں حاضر رہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ ابن خسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یزیدیوں کے ناشائستہ حرکات اس حد پر پہنچی ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ پھر یہ لشکر شرارت اثر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق سے سنگ باری کی۔ اس سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینیوں نے جلا دیا۔ اس چھت میں اس دمبا کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربانی کیا گیا تھا، وہ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخر کار یزید پلید کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اور وہ بد نصیب 3 برس 7 مہینے تخت حکومت پر شیطانیت کر کے 15 ربیع الاول 64 ہجری کو، جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر حمص ملک شام میں 39 برس کی عمر میں ہلاک ہوا۔ ہنوز قتال جاری تھا کہ یزید ناپاک کی ہلاکت کی خبر پہنچی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا فرمائی کہ اہل شام تمہاری اطاغوت ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ گروہ ناحق یزو و خائب خاسر ہوا۔ اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔ اہل حجاز، یمن و عراق و خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستہ مبارک پر بیعت کی اور اہل مصر و شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر ربیع الاول 64 ہجری میں۔ یہ معاویہ اگرچہ یزید پلید کی اولاد سے تھا مگر آدمی نیک اور صالح تھا، باپ کے ناپاک افعال کو برا جانتا تھا۔ عنان حکومت ہاتھ میں لیتے وقت سے تا دم مرگ بیماری ہی رہا اور کسی کام کی طرف نظر نہ ڈالی۔ 40 دن یا 2-3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں مر گیا۔ آخر وقت میں اس سے کہا گیا کہ کسی کو خلیفہ کرے۔ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی،
تو میں اس تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں؟ معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد اہل مصر و شام نے بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس کو شام و مصر پر قبضہ حاصل ہوا۔ 65 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد المالک اس کا قائم مقام ہوا۔ عبد المالک کے عہد میں مختار بن عبید ثقفی نے عمر بن سعد کو بلایا۔ ابن سعد کا بیٹا حفص حاضر ہوا۔ مختار نے دریافت کیا، تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا کہ اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کی چاہت میں فرزند رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کی تھی؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت امام کے شہادت کے روز کیوں خانہ نشین نہ ہوا؟ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے اور شمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا اور ان سب کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنفیہ برادر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے اور شمر کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے رندوا دیا، جس سے اس کے سینہ اور پسلی کی ہڈیاں چکناچور ہو گئیں۔ شمر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے ہے اور ابن سعد اس لشکر کا قافلہ سالار روکماندار تھا جس نے حضرت امام پر مظالم کے طوفان توڑے۔ آج ان ظالمان ستم و شعار مغروران نابکار کے سر تن سے جدا کر کے دشت بدشت پھرائے جا رہے ہیں اور دنیا میں کوئی ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا نہیں۔ ہر شخص ملامت کرتا ہے اور نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور ان کی اس ذلت و رسوائی کی موت پر خوشی ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے مختار کے اس کارنامے پر اظہار فرح کیا اور اس کو دشمنان امام سے بدلہ لینے پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد مختار نے ایک حکم عام دیا کہ کربلا میں جو شخص عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مارا ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفار، شعار، سور، مابصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالیں، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امامیہ علی مقام کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اسرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ ابن زیاد کی ہلاکت۔ عبداللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر کیا گیا تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام اور آپ کے اہل بیت علیہم رضوان کو یہ تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہ ہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت و بندہ دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اہل کوفہ دیکھ لو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق نے
ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خسائل کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاکت پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبداللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتھنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشس، کندی، خولی بن یزید، سنان بن انس نخی، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء جو حضرت امام کے قتل میں شریک تھے اور سائی تھے، طرح طرح کے عقوبتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ خون حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے 70,000 شقی مارے جائیں گے۔ وہ پورا ہوا۔ دنیا پر ستارانے سیاہ باطن اور مغرورانے تاریخ دروں کیا امیدیں باندھ رہے تھے، اور حضرت امام کی شہادت سے ان دشمنان حق کو کیسی کچھ توقعات تھی۔ لشکریوں کو گراں قدر انعاموں کے وعدے دیے گئے تھے، سرداروں کو عہد اور حکومت کا لالچ دیا گیا تھا۔ یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے دماغوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشے کھینچے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فقط امام ہی کا وجود ہمارے لیے عیش دنیا سے مانع ہے، یہ نہ ہوں تو تمام کرہ زمین پر یزیدیوں کی سلطنت ہو جائے اور ہزاروں برس کے لیے ان کی حکومت کا جھنڈا گڑ جائے۔ مگر ظلم کے انجام اور قہر الہی عز و جل کی تباہ کن بجلیوں اور درد رسیدگان اہل بیت کی جہاں برہم کن آہوں کی تاثیرات سے بے خبر تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پردے اڑ جائیں گے۔ ایک شخص جو قتل حضرت امام میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی، دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ اس ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ معرکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی، مگر وہ دل چھوڑ کر ہجڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی۔ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت تک ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حمایت حق کے لیے ہے۔ اس راہ کی تمام تکلیفیں عزت ہیں، اور پھر وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ اس خاندان عالی کا بچہ شیر بن کر میدان میں آیا، مقابل سے اس کی نظر نہ جھپکی، دم آخر تک مبارز طلب کرتا رہا، اور جب نامردوں کے ہجوم اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تب بھی اس کے پائے ثبات و استقلال کو لغزش نہ ہوئی۔ اس نے میدان سے بھاگ نہ موڑی، نہ حق و صداقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، نہ اپنے دعوے سے دستبرداری کی۔ مردانہ جانبازی کا نام دنیا میں زندہ کر دیا۔ حق و صداقت کا ناقابل فراموشی درس دیا اور ثابت کر دیا کہ فیض نبوت کے پرتوں سے حقانیت کی تجلیاں ان پاک باطنوں کے رگو پہ میں ایسے جاگزی ہو گئی ہیں کہ تیر و تلوار اور تیر و سنا کے ہزارہاں گہرے زخم بھی ان کو گزند نہیں پہنچا سکتے۔ آخرت کی زندگی کا دلکش منظر ان کی چشم حق بین کے سامنے اس طرح روکش ہے کہ آسائش حیات دنیاوی کو وہ بے التفاتی کی ٹھوکروں سے ٹھکرا دیتے ہیں۔
حجاج ابن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیر کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بندکار بارے گراں ان کے تنے نازنین پر ڈالا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے، زہری علیہ رحمت اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا، کہ آپ پر یہ بارے مصائب دل پر گوارا نہیں ہے۔ اس پر امام زین العابدین نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے قرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھ کڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرامتاً انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضا الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو متمتع اور فیض یاب فرمائے، اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وعترتہ اجمعین۔